اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي نية تعلما وتعليما لله تعالى آمين اللهم آمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله رب لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله اللهم اهدني وسددني اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدني واهدني به اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ آمین اللہم آمین۔ آج جو ہے حدیث 35 ہم پڑھیں گے۔ اسلامی معاشرے کے اصول، باہمی حمایت کہہ لیں یا باہمی خلوص اور محبت کہہ لیں یا اخلاص کہہ لیں، کوئی بھی ٹائٹل دے لیں اس کو انشاءاللہ۔ ہم مل کے اکٹھے پڑھ لیں فرسٹ، پھر باقی آگے ہم پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم اور المسلمی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہ علی المسلمی حرام دمہ ومالہ وعرضہ رواہ مسلم۔ بامحاورہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدر 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم
کل المسلم علی المسلم حرام دامہ ومالہ وعرضہ، راہ المسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، کوئی چیز خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور کوئی دوسرا شخص خرید رہا ہو تو خواہ مخواہ بولی میں حصہ لے کر قیمت نہ بڑھاؤ کہ وہ چیز اسے مہنگی ملے۔ آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، کسی کی بیع پر کوئی شخص بیع نہ کرے، مطلب کوئی تجارت کر رہا ہے یا کوئی چیز خرید رہا ہے تو اس کے اوپر اپنی بولی نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں، بھائی بھائی بن کر رہو، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد ترک کرتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ آپ نے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا تقویٰ یہاں پہ ہے۔ انسان کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے انشاءاللہ۔ لفظ با لفظ ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، قالا کہتے ہیں، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، ایک اور نہ قیمت بڑھاؤ ایک دوسرے پر، ولا تباغضوا، اور نہ بغض رکھو ایک دوسرے سے، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، بغض نہ کرو، ولا یبیع، اور نہ بیچے، بعضکم، تم میں سے بعض، علی، اوپر، بیع بعد، دوسرے کی بیع پر، دوسرے کی تجارت پر یا دوسرے کی خرید و فروخت پر، وکونوا، اور ہو جاؤ، عباد اللہ، اللہ کے بندوں، اخواناً، بھائی بھائی، المسلم، مسلم، اخول مسلم، بھائی ہے مسلم کا، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور نہ اسے چھوڑتا ہے، نہ ذلیل کرتا ہے، ولا، اور نہ یکذبہ، اس سے جھوٹ بولتا ہے، ولا یحقرہ، اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہے، ویشیر، اور آپ نے اشارہ کیا، الی صدرہ، اپنے دل کی طرف، مطلب کہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے کہا، ثلاث مرات، 3 بار، بحسب امری، کافی ہے انسان کے لیے، من الشر، برا ہونے میں، ان یحقر، کہ حقیر سمجھے، اخاہ، اپنے بھائی کو، المسلمہ، مسلم کو، کلو، ہر، مسلمی، مسلمان، علی، مسلمی، مسلمان پر، حرام، حرام ہے، دامہ، اس کا خون، ومالہ، اس کا مال، وعرضہ، اور اس کی عزت، رواہ مسلم۔ انشاءاللہ باذن اللہ اب ہم شرح الفاظ دیکھ لیں انشاءاللہ۔ لا تحاسدوا، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، دوسرے سے زوال نعمت کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے، اور اس کی حرمت پر اجماع ہے کہ یہ حرام ہے۔ ولا تناجشوا، تم قیمت میں اضافہ نہ کرو، بازار میں کسی چیز کی فروخت کا اعلان ہو رہا ہو، خود خریدنی نہ ہو، اس کا ارادہ نہ ہو، لیکن خواہ قیمت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا تاکہ دوسرا اس چیز کو نہ لے سکے، تو اس کو نجش کہتے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے۔ ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو اور بغض کے اسباب اختیار نہ کرو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پشت نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو۔ ولا یخذلہ، مسلمان کی جائز نصرت اور مدد کو ترک نہ کرے، خاص طور پر جب کہ ضرورت کی احتیاج ہو اور اس کا موقع بھی ہو تو اس کو ترک نہ کرے۔ ولا یحقرہ، اور اسے حقیر نہیں جانتا، بحسب، کافی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اس کی تشریح میں جاتے ہیں کہ اس حدیث کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے میں پائی جانے والی خامیوں، کوتاہیوں اور برائیوں کا ذکر فرمایا ہے اس میں، اور بہت سے لوگ ان باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، نظر انداز کر جاتے ہیں اور کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ ان خرابیوں کی وجہ سے معاشرہ اخلاقی انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے۔ اصلاحی معاشرے کے لیے ان کوتاہیوں کو زائل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپس میں پیار، محبت پیدا ہو اور جو کدورت ہے وہ دلوں میں سے وہ دور ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ منفی احکامات اس حدیث میں آئے ہیں کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ کسی میں کئی حدیث ہم نے پڑھی جس میں پازیٹیو جو ہے میسج دیا جا رہا ہے، یہاں پہ جو ہے منفی احکامات جو ہے اس پہ زور دیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جو رشتہ اسلام ہے جب وہ اس میں پرویا جاتا ہے تو اس وقت کون سے حقوق ایک دوسرے پر لازم ہو جاتے ہیں، خواہ وہ انفرادی ہوں یا وہ اجتماعی ہوں، معاشرتی ہوں یا معاشی ہوں یا پھر اخلاقی ہوں۔ اگر مسلمان معاشرے میں افراد
ان باتوں پر عمل کریں تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی وہ بھلائی جو ہے وہ سمیٹ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دونوں جہانوں کی بھلائی نصیب کرے گا. کتنی ہی معاشرتی برائیاں ختم ہو جائیں گی، بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور پیار اور محبت کی بہترین مثال جو ہم بن کے دوسروں کے سامنے آئیں گے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مومن کے دل میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. بندہ مومن کی سرشت میں شامل ہے کہ اس کی حریت میں آزادی ہے. مطلب کہ انسان غلامی کو پسند نہیں کرتا، انسان جو ہے کسی کا اپنے اوپر حاوی ہونا جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. دیکھیں ہم کون کون سی غلامی کر رہے ہیں نا آج کے دور میں. دیکھیں لوگوں کی غلامی ہم کر رہے ہیں، حکومت کی غلامی ہم کر رہے ہیں، حکمرانوں کی غلامی ہم کر رہے ہیں، اپنے نفس کے ہم اپنے غلام ہیں. ان تمام غلامیوں سے آزادی جو ہے وہ حریت ہے، اور اس سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ان تمام آزادیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ پاک پیدا کیا ہے. اب اگلی بات جو ہے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں بات کی کہ حسد نہ کرو. حسد کیا ہے؟ کہ حسد سے مراد دوسرے آدمی پر اللہ کی نعمت کے ختم ہونے کی خواہش کرنا. انسان کی اخلاقی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ حسد کافروں، منافقوں اور یہودیوں کی صفت ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی انہوں نے اس کو مانا نہیں تھا. لیکن مسلمانوں کے لیے حسد کرنا جو ہے وہ حرام ہے. حسد و تکبر بدترین گناہ ہے. یہی دو برائیاں تھیں جس کی وجہ سے ابلیس نے وہ رویہ اختیار کیا کہ کہاں وہ تھا، اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. ایک وقت میں فرشتوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، بیٹھا کرتا تھا، لیکن اس کے حسد اور تکبر کی وجہ سے وہ اس کو کیا سے کیا مقام ملا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح بھسم کر دیتی ہے، اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح لکڑی کو آگ بھسم کر دیتی ہے. کہ حسد، یہاں پر سب سے پہلی بات جو ہے نا حسد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ حسد سے رک جاؤ. حاسد ہوتا ہے نا، حاسد کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے آدمی کو جو نعمت میسر ہے اسے وہ چھن جائے اور وہ مجھے مل جائے. حاسد بلا وجہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اسے حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد اور بغض کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو سابقہ امتیں تھیں ان کے اندر یہ بیماری پائی جاتی تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر پہلی امتوں والی ہی بیماری حسد اور بغض سرایت کر گئی ہے. آپس میں بغض رکھنا مونڈنے والی بیماری ہے، بالوں کو مونڈنے والی نہیں بلکہ دین کو مونڈنے والی، ختم کر دینے والی بیماری ہے. مطلب کہ تمہارے دین کو خطرہ ہے. جس کے اندر یہ حسد اور بغض پایا جاتا ہے اس سے انسان صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ وہ اپنے دین کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. نیز آپ نے فرمایا کسی مسلمان کو روا نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان پر حسد کرے، البتہ صرف دو آدمیوں پر حسد کرنے کی اجازت دی گئی ہے. ایک جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دن رات خرچ کرتا ہو، اور دوسرا وہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم عطا کیا ہو اور وہ دن رات اسے لوگوں تک پہنچاتا اور سناتا ہو. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. اس حدیث سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے حسد کو منع کیا گیا، لیکن رشک جو ہے وہ منع نہیں ہے. رشک میں کسی سے کسی نعمت کے زوال کی خواہش نہیں ہوتی بلکہ اپنے لیے اس نعمت کے حصول کی خواہش ہوتی ہے. کہ جو شخص اپنا دل صاف رکھے، کسی سے حسد نہ کرے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل قرار دیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل کون ہے؟ ہر وہ شخص جو مخموم القلب اور صدوق اللسان ہو. صحابہ کرام نے کہا ہم صدوق اللسان کا مفہوم تو جانتے ہیں، مخموم القلب کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کا دل خوب صاف ہو، اس میں گناہ بالکل نہ ہو، نہ سرکشی کا مادہ ہو، نہ خیانت ہو، نہ حسد ہو. اللہم تجل منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنا دے جن کے دل مخموم القلب ہیں، جن کے دلوں میں حسد نہیں ہے، جن کے دلوں میں گناہ کی طلب نہیں ہے، جن کے دل پاک اور صاف ہیں، ان میں خیانت نہیں ہے، ان میں حسد اور بغض اور سرکشی نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہاں پہ یہ کہ ہم حسد کن چیزوں سے کرتے ہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس علم زیادہ ہے، یا کسی کے پاس حسن زیادہ ہے، یا کوئی اختیار زیادہ جس کے پاس ہے،
یا کسی کے بچے زیادہ کہنے کا آ رہے ہیں، بچے اس کے پڑھ لکھ گئے ہیں، اس کو پسند نہ کرنا، اس کی بڑائی اور نعمت کو ایکسیپٹ نہ کرنا، اس کے ختم ہونے کی خواہش کرنا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حسد یہ ہے کہ دوسرے آدمی پر اللہ کی نعمت کو ناپسند کیا جائے۔ مطلب کہ ابھی ہم نے بات کی نا، رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں ہے، کہ اب یہ تکلیف جو دوسروں کی نعمت پر ہوتی ہے اس سے کون سفر کرتا ہے، اس کو کون بھگتتا ہے، وہ کسی کو مشکل میں ڈالتی ہے، وہ خود اپنے آپ کو انسان مشکل میں ڈالتا ہے، کیونکہ حسد کرنے والا خود اس سے سفر ہو رہا ہوتا ہے۔ حقیقت میں اگر کبھی کوئی اپنی فیلنگ اس کے اندر کوئی بھی اس طرح کی فیلنگ آنے لگے نا، تو انسان کو چاہیے کہ وہ فوراً سوچے کہ یہ میرے رب کی تقسیم ہے، میرے رب نے اس کو دیا ہے، اگر میں اس پر ناراض ہوتی ہوں یا ہوتا ہوں، بے چین ہوتی ہوں، تو میں اس شخص پر نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے پر ناراض ہو رہی ہوں۔ اللہ کی تقسیم مجھے پسند نہیں آئی کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے مجھ سے بہتر کسی کو کیوں دے دیا۔ میں کسی چیز پر ناراض ہوں تو اس لیے جیلسی دوسرے انسان سے زیادہ خود کو نقصان دیتی ہے، کیونکہ میں خود کو تکلیف دے رہی ہوتی ہوں۔ تو حسد کیا ہوا؟ دوسرے انسان پر اللہ کی نعمت کو ناپسند کرنا۔ حسد کا یہ کرائٹیریا اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا، تو انسان ہر وقت اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ کہاں کس کی کون سی چیز، کسی کی کوئی نعمت یا کسی کا کوئی مرتبہ یا مقام، علم یا کسی کا مال، کون سی چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ عام طور پر یہ غیروں کی بجائے اپنوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ غیروں کے لیے ہم اتنی شاید توجہ نہیں دیتے، اپنوں میں ان کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں کیا تھا؟ حسد ہی تھا نا، جس کی وجہ سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا۔ بعض اوقات دیکھیں دو محبت کرنے والوں کے اندر بھی یہ جو ہے نا رقابت آ جاتی ہے، کہ سراسر شیطان کا وار ہوتا ہے یہ، اور کچھ نہیں ہے۔ کہ اس لیے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ سورہ فلق پڑھو۔ سورہ فلق پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح کے حاسدوں سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، کہ یہ انسان جو ہے نا، دوسرے انسان کو ہم خوشی سے بتا سکتے ہیں، میرے پاس اتنا علم ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی نعمت ہے، میرے پاس یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، اتنا میں پڑھ چکی ہوں، لیکن آپ کو نہیں پتا اس کے اندر کتنا حسد آ رہا ہے۔ وہ آپ کی اس خوشی سے، آپ تو خوشی سے بتا رہے ہیں، لیکن دوسرے کو شاید اس پہ اتنی خوشی نہ ہو۔ تو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم جو ہے دوسروں کو بتاتے ہوئے کس طرح کا رویہ اختیار کریں۔ کیا ہر چیز ہر بندے کو بتانی چاہیے یا نہیں؟ اس کے لیے بھی ہمیں تھوڑا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنے اوپر سورہ ناس اور سورہ فلق کو پڑھ کر، آیت الکرسی پڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر طرح کے حسد کرنے والوں سے ہمیں بچا لے۔ دوسری بات یہاں پہ جو کی جا رہی ہے، وَلَا تَنَاجَشُوا، کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے کو چیٹ نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف قیمت نہ بڑھاؤ۔ تناجش جو ہوتا ہے نا، تناجش کہا جاتا ہے، اس کا مادہ نجس جس کے معنی ہوتے ہیں نا، کہ دوسرے سے بڑھ کر بولی لگانا۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، اور عام طور پر معاملات میں یہ ہوتا ہے، اور اس کا معنی شکار کو بھگانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو فروخت کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر اس کی تعریف کی جائے، اس کے لیے بھی آتا ہے، کسی چیز کی نیلامی کے وقت خود اسے خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور خواہ مخواہ اس قیمت کو بڑھا چڑھا کر بولی لگائے تاکہ دوسرے جو ہے مہنگی چیز سمجھ کر اس کو چھوڑ دیں، یہ نجش کہلاتا ہے۔ اسی طرح حقیقی خریدار کو دھوکہ دینا یا نقصان دینا، اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا، لیکن اگر کوئی شخص واقعتاً اس چیز کو خریدنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے قیمت بڑھانا اور بولی دینا درست ہے۔ بعض تاجر ہر جائز اور ناجائز طریقے سے دولت کمانے کے حریص ہوتے ہیں، کسی چیز کو خریدنے کا ارادہ نہ بھی ہو تو وہ یوں ہی بس ایسے بولی لگاتے رہتے ہیں، یا تو مذاق میں یا دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے قیمت کو بڑھا دیتے ہیں، یا جیسے ہم دیکھتے ہیں نا آکشنز ہوتی ہیں یا بیڈنگز ہوتی ہیں، تو وہاں پہ انہی کے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ بڑھ چڑھ کے بولی بولتے ہیں تاکہ لوگ ان کو بیٹ کرتے ہوئے اس چیز کی قیمت کو زیادہ لگائیں۔ ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر ایک شخص کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں بندہ اچھا مکان لے رہا ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے،
لیکن آپ کو اس بندے سے حسد ہو گیا ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ جس سے وہ بندہ مکان خرید رہا ہے اس کے پاس جائیں گے اور اس کو اس سے زیادہ کی قیمت دیں گے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے مکان اس پہلے بندے کے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس فروخت کر دے گا۔ تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے کہ جس انسان نے یہ گھر لینا تھا یا جس انسان نے کوئی بھی چیز لینی ہے، آپ کسی سے بھی اس کو لگا سکتے ہیں، کسی کے نے گھر لینا ہے، کسی نے زمین لینی ہے، کسی نے مکان لینا ہے، یا کسی نے گاڑی لینی ہے یا کچھ بھی، لیکن آپ اس سے حسد کرتے ہیں، اس کی خوشی سے آپ خوش نہیں ہیں، تو اس کے مقابلے میں آپ دوسرے کو زیادہ آفر دیتے ہیں تاکہ پہلے کا سودا خراب ہو جائے، تو یہ درست نہیں ہے، اس سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ اگلی بات جو ہمیں بتائی جا رہی ہے وَلَا تَبَاغَضُوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ قرآن پاک میں سورہ الحشر میں آتا ہے کہ اے اللہ کسی صاحب ایمان کے لیے ہمارے دل میں کدورت پیدا نہ ہونے دے، مطلب کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے سے بغض رکھنا جو ہے وہ حرام ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلقات توڑے، اور جب یہ آمنے سامنے ہو تو ایک دوسرے سے منہ موڑ لے۔ ان دونوں میں اچھا وہ ہے جو سلام کرنے اور بات کرنے میں پہل کرے، دل صاف کر لے اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو بہتر کر لے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ بغض ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا مادہ ہے جو کہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے جس کو ورڈز میں ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، تو بغض ہی ہے، ٹھیک ہے، اگر سمجھا جائے، اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دشمنی اور بغاوت کے اسباب پیدا کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ایسی کوئی چیز نہ کرو جس سے لوگ تمہارے بھائی سے، تمہارے دوست سے نفرت کرنے لگیں، کسی کے لیے ایسے جذبات نہ رکھو، ایسی کوشش نہ کرو، یعنی کہ انسانی معاشرے میں پائی جانے والی ایک ایسی برائی کا نام بغض ہے۔ یہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے جو انسان عداوت کی بنا پر ایک دوسرے کے خلاف اپنے اندر رکھتا ہے۔ بعض اوقات حسد اور بعض اوقات حسد اینڈ بغض جو ہے مترادف استعمال ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان ایک لطیف سا فرق ہے کہ حسد کا متضاد جو ہے وہ رشک ہے اور بغض کا متضاد محبت ہے۔ حدیث میں بغض کے لیے الشحنہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور بغض ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کوئی قیمت نہیں رکھتے، اور نہ ہی ایسے آدمی کی بخشش ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، مشرک کے علاوہ ہر ایک کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے ان 2 آدمیوں کے جن کے درمیان کوئی بغض ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے جب تک یہ دونوں صلح نہیں کر لیتے ان کا معاملہ رہنے دو، اور یہ 3 مرتبہ کہا جاتا ہے، چونکہ بغض جو ہے انتہائی مذموم خصلت ہے، اس لیے اسے منع فرمایا گیا ہے۔ اب آگے جو ہے وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، مطلب کہ حدیث کا مفہوم ہے ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھرو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو۔ سورہ ہجر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ غل نکل گیا، غل کی وجہ سے وہ منہ نہیں پھیریں گے بلکہ ایک دوسرے کے سامنے ہو کر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ ایک شخص آ رہا ہے اور دوسرا منہ موڑ کر چلا جاتا ہے، ایک دوسرے کے وہ قریب نہیں آتے، ایک دوسرے سے وہ بات چیت نہیں کرتے، ملاقات نہیں کرتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، اسلام کا جواب نہیں دیتے، اگنور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو توجہ نہیں دیتے، ایک دوسرے کو ٹینشن نہیں دیتے۔ یہ ظاہری اعراض ہے یا رائے کے ساتھ اعراض ہے، بلا وجہ دوسروں کو روکنا ٹوکنا، دوسروں کے معاملے میں دخل اندازی کرنا، دوسروں کو اگنور کرنا۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے آپ کو مشورہ دے رہا ہے تو فوراً سے کہہ دیں کہ میں اس بات سے اگری نہیں کرتا، کیونکہ جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر نہ پائے یا آگے نہ بڑھ پائے۔ اصل بنیاد پتہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ اسی وجہ سے یہ سارے کا سارا سلسلہ چلتا ہے کہ جب یہ سلسلہ میاں بیوی کے درمیان شروع ہو جائے تو گزارا کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک کہہ رہا ہے کہ میں شاپنگ کے لیے جاؤں گا تو دوسرا کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، ایک کہتا ہے کہ میں نے یہ خریدنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں یہ نہیں خریدنا، ایک کہتا ہے میں نے گھر کی یہ چیز لینی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نہیں لینی، ہر وقت ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ جو اگر ہم تنظیمی مرکز میں دیکھ لیں، ہم مساجد میں دیکھ لیں، ہم تعلیمی اداروں میں دیکھ لیں،
جہاں لوگ اسلام کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر یہ کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان کسی کو کیوں نہیں ہوتا، خود کو تو ہو ہی رہا ہوتا ہے، بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تمام ان لوگوں کو ہوتا ہے۔ گھر میں ہیں تو اپنا پورے کا پورا خاندان متاثر ہوتا ہے، اس سے بچے متاثر ہوتے ہیں، ان کی اخلاقیات متاثر ہوتی ہیں۔ اگر کسی تعلیمی ادارے میں ہیں تو تمام کے تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر کسی مسجد میں ہے تو تمام کے تمام اٹینڈیز جو ہیں، جو آپ کی مساجد میں آ رہے ہیں، مسجد کو اٹینڈ کر رہے ہیں، وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، جس سے دین کا کام متاثر ہوتا ہے۔ ان کا سارا وقت، ٹیلنٹ، ان کی ذہانت اسی کھیل میں لگ جاتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس کو کیوں کہا، اس نے کیوں کہا، اس نے ایسے کیوں کیا، مطلب ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہنا، کسی طرح دوسروں کو جو ہے نیچا دکھاتے رہنا۔ دیکھیں تدابر جو ہے نا دبر سے ہے، اور اس کا معنی ایک دوسرے سے منہ موڑنا، اراض کرنا، قطع تعلق کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں چوتھی یہ معاشرتی برائی بتائی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے منہ موڑتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں۔ 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا، قطع کلامی کرنا جائز نہیں ہے نا۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرے، اور وہ دونوں ملیں تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں، اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ اگر کسی نے کسی مسلمان بھائی سے کوئی قطع تعلق کیا ہوا ہے، قطع کلامی کی ہے، وہ اسی حال میں مر جاتا ہے، آپ اندازہ کریں، تو کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو روا نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی رکھے۔ جس نے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی رکھی وہ اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ 1 سال تک کسی سے قطع تعلقی رکھنا اس کے قتل کرنے کی کہتے ہیں مترادف ہے۔ اور ابو خراش السلمی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنا، جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ 1 سال تک قطع کلامی رکھے تو یہ عمل اس کا خون بہانے کی مانند ہے۔ تو ہم دیکھ لیں، ہم دشمنیاں رکھتے ہیں، دوسروں کی ٹانگ کھینچنا، دوسروں کو نیچا دکھانا، مطلب کہ وہ کسی بھی لیول پہ ہے، ہم لوگوں نے صرف اس کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اپنی انٹرٹینمنٹ کا سامان بنا رکھا ہے۔ ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے یہ کتنا برا فعل ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم اپنی انا میں، ہم اپنی ضد میں آ کے ہم اس چیز کا احساس ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کتنی دیر زندگی ہے، ہم کتنا جی لیں گے، لیکن کیا ہے ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ اب اگلا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، کسی کی بیع پر بیع نہ کرنا، کسی کے سودے پر سودا نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور معاشرتی برائی سے منع فرمایا کہ جب 2 شخص خرید و فروخت کر رہے ہوں تو ان کی جو خرید و فروخت ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے، کوئی سودا کر رہا ہے، اس نے اس کے پیسے دے دیے یا دے رہا ہے، تو ان کے معاملے کو اس کے اندر دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اپنی چیز خرید رہا ہے تو دوسرا اس کے مقابلے میں زیادہ پرائز دے دے، زیادہ قیمت دے دے، 100 روپیہ یا 50 روپے یا 50 پاؤنڈ اسے دوسرے سے زیادہ دے کر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کی بیع پر بیع کرے، نہ اپنے مسلمان بھائی کی شادی کے پیغام پر شادی کا پیغام بھیجے، الا یہ کہ دوسرا شخص اسے اجازت دے دے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ مطلب کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نا، جیسے وہ بڈ لگاتے ہیں، ٹینڈرز ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ جب ایک بڈ لگاتا ہے تو جیسے ابھی میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی نا کہ بڈ لگانے والوں ہی کی اس کے اندر مرد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ بڈ لگا رہے ہوتے ہیں، یا پھر ٹینڈر ہے کہ مجھے یہ ٹینڈر مل جائے، میری کمپنی کے لیے بہت اچھا ہے، دوسرے کو نیچا گرانے کے لیے، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کوئی بھی اس کے پیچھے پرپس ہو سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے دوسرے نے جو ٹینڈر لیا ہے اس کو نیچا دکھانے کے لیے یا اس کے لیے زیادہ پیسے دے دینا اور خود اس ٹینڈر کو حاصل کر لینا، یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب آگے جو ہے وہ کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کی جو روح ہے، جواب الکلام جس کو کہا جاتا ہے، کہ اللہ کے بندو تم بھائیوں کی طرح ہو جاؤ،
اخوت کا درس دیا جا رہا ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا انما المؤمنون اخوات، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی تھی کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے. دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ ہے اس کو آپ یاد کریں. جب ایران کا سفیر آیا تھا، وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب پہنچا تو آ کے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارا ایک ہی بادشاہ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہاں ہمارا صاحب امیر ہے جو صاحب امر ہوتا ہے. وہ کہنے لگے وہ کہاں ہے صاحب امر؟ ہم نے تو کوئی محل، کوئی مطلب کہ اتنی بڑی شان و شوکت والی کوئی کوٹھی، کوئی مکان ایسا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے اونٹ کو جو گم ہو گئے تھے، ہم ڈھونڈتے رہے، ہمیں وہ اونٹ ملے نہیں ہیں. تو وہ جو ہمارا امیر ہے ان کو ڈھونڈنے کے لیے گیا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، اونٹ ملے نہیں. تو انہوں نے وہاں پہ لیٹ گئے نا، درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گئے. تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا ہوا جب وہ سفیر وہاں پہنچے ہیں تو وہ دیکھ کے بڑا حیران ہوتا ہے کہ نہ کوئی گارڈ ہے نہ کوئی محافظ ہے. تب اس نے کھڑا ہو کر کہا کہ اے عمر، تم انصاف کرتے ہو لہٰذا تمہیں کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تمہیں کوئی خوف نہیں ہے. ہمارے بادشاہ ہمارے عوام کا خون چوستے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. ان کی فصیلیں بہت بڑی بڑی ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے تو وہ بھی کبھی نہیں گھبراتا کہ دوسرا آگے کیوں نکل گیا، اسے کیوں زیادہ مل رہا ہے. وہ ہمیشہ اللہ سے اس کا فضل مانگتا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اگر اللہ نے اس کو دے رکھا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی دے گا. آج اس کو ملا ہے تو کل مجھے ملے گا. بجائے اس کے جو اس کو ملا ہے، میری نظر جو ہے اس پہ ہوتی ہے. میری نظر اس پر ہونی چاہیے جو رب کے پاس ہے. جو شخص رب کے خزانوں کو دیکھتا ہے نا وہ کبھی محروم نہیں رہتا. اور جو شخص انسانوں کو ملنے والی چیزوں پر نظر رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے، حرص رکھتا ہے کہ ان سے کسی طرح یہ چیزیں چھن جائیں اور مجھے مل جائیں، وہ شخص نہ خود جیتا ہے نہ دوسروں کو جینے دیتا ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھٹی چیز ہمیں یہاں پہ بتائی نا وہ کیا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. سبحان اللہ، کہ جس طرح ایک بھائی دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے اسی طرح ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے. جس طرح بھائیوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے، تمام اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور خلوص کا اظہار وہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ مسلمان کا بھائی ہے، مطلب کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر ایک دوسرے کے حقوق ہیں. کوئی مسلمان اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، بوقت ضرورت اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا. کوئی مسلمان اپنے بھائی سے دغا نہیں کرتا، کوئی اس سے نفرت اور حقارت سے نیچا نہیں اس کو دکھاتا. اور ساتھ ہی آپ نے جو ہے ایک مومن کی جو شرح ہے وہ بتا دی کہ مسلمان کا بھائی ہے. سبحان اللہ، پہلے مومن کی بات ہوئی کہ مومن سے نیچے اتر کر اب مسلم کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ دوستی میں، محبت میں، خیر خواہی میں وہ بھائی کی طرح ہوتے ہیں. وہ اس پر ظلم نہیں کرتے. ظلم کیا ہے کہ کسی کو اس کا حق نہ دینا. مثال کے طور پر اگر کوئی بڑا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کی رسپیکٹ کی جائے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر یہ کہے کہ میں بہت بڑی شے ہوں اور میں جب چاہوں دوسروں کو بے عزتی دوسروں کی کر سکتا ہوں، وہ نہ چھوٹے کو دیکھے نہ بڑے کو دیکھے، بدتمیزی سے بات کرے، تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ دوسروں پر ظلم وہ کر رہا ہے کیونکہ اس کا حق نہیں اس کو دیا جا رہا. اسی طرح چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے، یہ ان کا حق ہے. ہم بڑے ہونے کے ناطے ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہر بات وہ ہماری مانی جائے. جس طرح ہمیں اپنی عزت پیاری ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ دوسرے ہماری عزت اور رسپیکٹ کرے، اسی طرح ان کی بھی عزت اور رسپیکٹ ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، حضرت امام حسن اور حسین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا. اسی طرح ظلم صرف محبت اور احترام میں نہیں ہوتا بلکہ مال میں بھی ہوتا ہے، خون میں بھی ہوتا ہے، عزت میں بھی ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اگر
اس کے بھائی کو اس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ آگے کیا کہہ دیا کہ اس کو ذلیل نہیں وہ کرتا، نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ جھوٹی بات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا عملی طور پر جھوٹ پر مبنی کوئی معاملہ اس کے ساتھ نہیں کرتا۔ ہر مسلمان اپنی جگہ عزت کا حقدار ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ جاہل ہے، عام ہو یا خاص ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر شخص کے اپنے خیالات ہیں، اپنے جذبات ہیں، ان کی اپنی شخصیت ہے، اس کی اپنی عزت نفس ہے۔ اس لیے ہر شخص کی عزت اور احترام کا خیال رکھا جائے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں آپ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو جس شخص کو آج میں حقیر سمجھ رہی ہوں کل وہ اس مقام پر ہو جو ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ دیکھ سورہ الاعراف میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایک بزرگ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بزرگی بخشی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی آیات اس پہ نازل فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا عالم تھا، صاحب کرامت تھا، لیکن ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر کہتے ہیں ایسی پستی میں گر گیا کہ اسفل سافلین میں پہنچ گیا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آج ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بہت نیکیاں کرنے والے ہیں، بہت اعلیٰ مقام رکھنے والے ہیں، بہت علم والے ہیں، اور اسی غرور و تکبر میں کہیں ہم یہ نہ ہو کہ موت کے قریب جاتے جاتے ہم اس پٹری سے پیچھے ہٹ جائیں۔ استغفر اللہ، کہ وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ انسان جو ہے وہ دوزخ میں جانے ہی والا ہوتا ہے، ایک بالش دور ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، تو وہ اچھے کام کرنے لگ جاتا ہے، اور ایک انسان بہت نیک ہوتا ہے، نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے، ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلنے والا ہوتا ہے، اور جنت سے کے قریب ہی جانے والا ہوتا ہے، ایک بالش دور ہوتا ہے، تو وہ برائی پہ آ جاتا ہے۔ تو کہیں یہ نہ ہو کہ آخری وقت میں انسان نیکیاں کرتے کرتے اپنی پٹری کو بدل دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں پر استقامت کرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے، دوسروں کو حقیر نہ جانتے ہوئے بلکہ دوسروں کی عزت، رسپیکٹ اور احترام کرتے ہوئے ان کا حق دینے والا بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو نہایت برا اور آخرت میں سزا کے لائق قرار دیا جو دوسروں کو بے عزت اور ذلیل کرتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا ہم مفلس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہوں گے جو قیامت کے دن ایسی حالت میں حاضر ہوں گے کہ ان کے پاس زیادہ نیکیاں ہوں گی، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو کی مار پٹائی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال ہضم کیا ہوگا، پھر اس کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی اور وہ مفلس اور کنگال ہو کر رہ جائے گا۔ ریاض الصالحین سے حدیث جو ہے انہوں نے لی ہے۔ آج ہم بھی دیکھ لیں کہیں ہم بھی تو اس کیٹیگری میں فال ان تو نہیں ہو رہے کہ ہم بھی نیکیاں کر رہے ہیں، ہم بھی سب کچھ کرنے والا جو ہے وہ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن جب قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کسی پہ ظلم کیا ہو، کسی کو لک ڈاؤن کیا ہو، کسی کی تذلیل کی ہو، کسی کو برا بلا کہا ہو، کسی کو مطلب اس کی عزت نفس کو مجروح کیا ہو، لیکن ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم اس کو اپنا مطلب کہ اپنا حق سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ کرتے رہے ہیں ایسا۔ تو کہیں یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن ہماری ساری نیکیاں دوسرے کی پلڑے میں ڈال دی جائیں۔ اور اگلی بات اب جو کی جا رہی ہے وہ ہے تقویٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ دل میں ہے، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، اس کا واسطہ ظاہر سے زیادہ دل اور ضمیر سے زیادہ ہے، کہ ہم ایک خاص نقشہ بنا کے رکھتے نا کہ تقوی والا یا پرہیزگار انسان کون ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو نیکیاں کرتا ہے، جو عبایا پہنتا ہے، جو پگڑی پہنتا ہے، یا جس نے داڑھی رکھ لی ہے، یہ ایک خاص ہمارے ذہن میں ایک نقشہ ہوتا ہے ایک دیندار آدمی کا، ایک تقوی والے آدمی کا یا مومن آدمی کا کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں یہاں پہ جو معیار یا کرائیٹیریا یہ بتایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دل کی کیفیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ظاہری وضاقتہ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اندرونی کیفیت ہے جس کو تقویٰ کا نام دیا گیا ہے۔
اور یہ دل کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے، اور اسی دل میں اللہ کا جو خوف ہے اسی دل میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر دل میں خوف الہی ہو تو تمام معاملات جو ہیں وہ سنور جاتے ہیں، اور انسان جو ہے بہترین اخلاق کا مالک بن جاتا ہے۔ اور اگر یہی ڈر اور خوف دل میں نہ ہو تو انسان جو ہے اخلاق کی پستی میں گر جاتا ہے، کہ مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی بتا دیا نا کہ مسلمان جو ہے باہمی احترام ایک دوسرے کا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر خون، مسلمان کا مال، مسلمان کی آبرو جو ہے ایک دوسرے پہ حرام ہے۔ اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومت میں مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت اور آبرو پوری طرح اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ان تینوں چیزوں کی حفاظت کرنے کی اہمیت اور عظمت پہ جو ہمیں پورا جو آپ کا خطبہ ہے وہ ملتا ہے، کہ تمہارے خون، تمہارا مال، تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں اور آبرو ایسے محترم ہے جیسے آج کا دن محترم ہے، 9 ذوالحجہ کا دن محترم ہے، یہ شہر مکہ مکرمہ محترم ہے۔ یہ متفق علیہ کی حدیث ہے کہ ان تینوں کے احترام میں کوتاہی کرنا حرام اور گناہ ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت اور آبرو کا درجہ بتایا گیا ہے، کہ انسان جو ہے، انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ہی اسے نفرت سے دیکھنا چاہیے۔ انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر دیکھے، اس کو لک ڈاؤن کرے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جان، آبرو، عزت دوسرے پر حرام ہے، کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، دوسرے کی مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، دوسرے کی بے عزتی نہیں کر سکتا۔ ایک دوسرے کا احترام جو ہے وہ ہم پہ لازم کر دیا گیا۔ حدیث کا مفہوم ہے، ابو مساشری سے روایت ہے، متفق علیہ کی حدیث ہے، کہ مومن دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی مانند ہے، جو ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ دیکھیں دیوار جو ہوتی ہے نا، دیوار کو مضبوط کیا کرتی ہے؟ اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جڑی ہوتی ہیں تو وہ دیوار بنتی ہے۔ اور ایک دیوار، 2 دیوار، 3 دیوار، 4 دیواریں کھڑی ہوتی ہیں نا تو وہ ایک چھت کو مضبوط کرتی ہیں، ایک چھت کو سہارا دیتی ہیں۔ تو اسی طرح مختلف دیواریں جو کٹھی ہو کے ایک چورس مکان یا چورس چیز بنا کے اس کے اوپر چھت کو سہارا دینے والی ہوتی ہیں، اسی طرح مختلف لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے لیے عمارت کی طرح ہے، ایک دوسرے کو تقویت دینے والے ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، متفق علیہ کی ہے، حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ مومنین کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ موادت کی ہے، محبت کی ہے، ایک دوسرے پر رحم کرنے کی، ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کی کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں کان میں درد ہو رہا ہے نا تو میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے۔ کسی سر میں درد ہو رہا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ سر جو ہے اس میں درد ہوتا ہے تو میں سو جاتی ہوں، بلکہ پورے جسم درد کی کیفیت میں ہر وقت رہتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی دکھ اور تکلیف کو دوسرے مسلمان جو ہے اس کو محسوس کرتے ہیں، اس کو فیل کرتے ہیں۔ ایک کی تکلیف سب کی تکلیف ہے، ایک کا دکھ سب کا دکھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑی سی اور میں تفصیل جو ہے نا حسد کے حوالے سے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ بیسیکلی کچھ سوالات جب ہم حسد کا ٹاپک پڑھ رہے ہوتے ہیں دماغ میں اٹھتے ہیں کہ کیا بدلے میں حسد کیا جا سکتا ہے؟ مطلب کہ کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے اور بدلے میں آپ اس سے حسد کریں گے؟ جواب کیا ہے کہ نہیں، یعنی کسی کے برے کام سے ہمیں برا کرنے کی اجازت نہیں مل جاتی، کہ کسی نے میرے ساتھ برا کیا تو میں بھی اس کے ساتھ برا کروں، ہم بھی اس کے ساتھ برا کرنا شروع کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چوری کر رہا ہے تو میں بھی چوری شروع کر دوں، وہ خیانت کر رہا ہے تو میں بھی خیانت شروع کر دوں، وہ جھوٹ بول رہا ہے تو میں بھی جھوٹ بولنا شروع کر دوں، وہ تمہاری برائی کرتا ہے تو ہم بھی اس کی برائی کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، حسد چاہے ایک طرف سے ہو یا دونوں طرف سے ہو، دونوں ہی منع کیے گئے ہیں۔ پھر یہ کہ بعض اوقات دل میں کسک سی آ جاتی ہے تو اس پر کیا کیا جائے؟ دیکھیں کئی دفعہ ہمارے دل میں خیال آتا ہے اور وہ خیال جو ہے اگر اس خیال کو ہم ہوا نہ دیں، وہیں سے باہر نکال دیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس پر غور و فکر کرنے لگیں، اس کے بعد مزید ایکشن پلان بنانے لگیں
تو وہاں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے. کہ ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے نا کہ اگر حاسد نقصان نہ پہنچائے تو کیا پھر بھی اس کا مواخذہ ہوگا؟ مطلب کہ خیال آ رہا ہے، دل میں آ رہا ہے، کسک اٹھ رہی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ایکشن نہیں کرتا، اس کو میں وہیں پہ جھوڑ کے پھینک دیتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اگر وہ میرے دل میں آ رہا ہے، میں اس پہ ایکشن پلان بنا رہی ہوں، اس پہ غور و فکر کر رہی ہوں، اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اس پہ تو میری اوبیسلی وہ خرابی کا باعث بنے گا ہی. کیا صرف دماغ میں آ جانا اس پہ بھی مواخذہ ہے؟ نہیں، وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس خیال کو دل سے نکال سکے، لیکن ایسا شخص کامل حالت میں نہیں اس کو کہا جائے گا. کیونکہ وہ پرفیکشن کی حالت میں نہیں ہے. دل میں اس کے حسد آیا ہے، لیکن وہ اس حسد سے جنگ کر رہا ہے. جب بھی ایسا خیال آئے تو فوراً سوچیں کہ اللہ کے پاس میرے لیے اس سے بہت اچھا ہے. پھر آپ کو لوگوں کی چیزیں جو ہیں چھوٹی لگنے لگیں گی. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے جوبہ دیا، سونے کا تاروں سے بنا ہوا جوبہ تھا، بہت ہی خوبصورت. کہتے ہیں کہ آپ نے پہنا اور ممبر پر تشریف لے کے گئے تو جو لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ سب دیکھتے رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے تو لوگوں نے نا ہاتھ لگا کے اس کو دیکھنا چاہا، دیکھنا شروع کر دیا کہ کتنا اچھا بایا ہے. ہم بھی ایسا کرتے ہیں نا، جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے اس کو فوراً سے ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پر تعجب کرتے ہو، جنت میں سعد بن معاذ کے رومال سے زیادہ، اس کے جو رومال ہیں وہ اس سے زیادہ اچھے ہیں. آپ نے فوراً رخ کو پھیر دیا کہ اب لوگوں کی توجہ کا مرکز میرا بایا بن گیا ہے. تو فوراً سے دوسروں کو کہا کہ سعد بن معاذ کا رومال اس سے زیادہ اچھا ہے. کیونکہ شیطان تو ہر وقت تیار رہتا ہے نا کہ ہمارے دلوں میں حسد، بغض، کینہ ڈالتا رہے. اس لیے حسد کی ضرورت نہیں ہے، حسد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر انسان کسی بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی انعام دیا ہے، وہ علم کی شکل میں، وہ مال کی شکل میں، وہ مرتبے کی شکل میں، وہ اولاد کی شکل میں، وہ سٹیٹس کی شکل میں ہے، تو فوراً اپنے دل کو صاف کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ کی اس پہ پکڑ نہیں ہوگی. اور اگر حسد کے ساتھ ظلم مل گیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بہت زیادہ صدقہ کرتا ہے، ہم فوراً سے کہہ دیتے ہیں نا پھر کیا ہوا اگر یہ صدقہ کرتا ہے، ساتھ میں شراب بھی تو بیچ ہی رہا ہے، جوا بھی تو کھیل ہی رہا ہے، تاکہ اس کا مقام جو ہے ہم فوراً سے دوسروں کی نظروں میں گرا دیں. اس کی نیکی کی وجہ سے دوسروں کے دل میں جو چاہت پیدا ہوئی وہ ختم کر دیتے ہیں نا ہم اس طرح سے کہہ کے. تو اس طرح دین کے کام کرنے والوں کو بار بار اس کا جو ہے نا پاس جو ہے وہ یاد دلایا جاتا ہے. کوئی دین کے راستے پر چلا گیا، پہلے ہو سکتا ہے اس کی صحبت اچھی نہیں تھی یا وہ اچھے کام نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی. اب کیا ہے کہ اگر وہ آپ کو کوئی اچھی بات بھی بتانا چاہتا ہے تو وہ نیکی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، بار بار اس کا پاسٹ اس کو یاد دلا کے وہیں پہ گھوم پھرا کے اس کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اسی طرح جو لوگ کبھی کوئی بھی دنیا کا کام یا دین کا کام اچھا کام کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نا انہوں نے پتھر مارنے ہی مارنے ہیں، انہوں نے حسد کرنا ہی کرنا ہے، انہوں نے تانے دینے ہی دینے ہیں. ایسے میں پتھر کھا کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دے گا. اپنے راستے سے آپ نے نہیں ہٹنا، اپنے مشن سے آپ نے نہیں ہٹنا. لوگ اس طرح کے آتے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، کسی کو اپنے لک ڈاؤن نہیں کرنا. ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے ہماری کردار میں، ہماری شخصیت میں یہ جو برائیاں ہیں جن سے ہمیں روکا گیا ہے، ایک مسلمان کے اندر یہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے، اس کو حرام کہا گیا ہے. اور جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، ہمارا فوکس ہونا چاہیے، نہ کہ ان چیزوں کی طرف جن کی طرف ہمیں منع کیا گیا ہے. جن سے منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے والوں، تکبر کرنے والوں، بغض کرنے والوں، دوسروں کو لک ڈاؤن کرنے والوں سے بچائے رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی، بہن بہن بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دلوں سے جو ہے حسد کینہ دور کر کے تقوی کی جو معیار ہے، تقوی کا جو سٹیٹس ہے، تقوی کی جو کیفیت ہے وہ دل کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بہترین مسلمان بن سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب علیک.
تو جو بھی اچھا اور درست ہے، جو بہتر ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، حق اور سچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جو بھی کمی اور کوتاہی رہی ہے وہ میری طرف سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس پہ پکڑ نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پہ جو ہے ہمارا مواخذہ نہ کرے، بلکہ حق اور سچ بات کو ہمارے دلوں میں اس کو راسخ کر دے، ہماری عملوں میں اس کو استقامت کے ساتھ اس کو لے کے آنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ بری چیز ہے اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔